السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ تویز گنڈے عملیات اور جادو ٹونا کرنے والوں کو مل گئی ہے کھلی چھوٹ، کیونکہ قومی اسمبلی نے جادو ٹونا، تویز گنڈا اور عملیات کرنے والوں کی سزا اور جرمانے میں اضافے کے حوالے سے بل کو مسترد کر دیا۔ دیکھنے میں تو بڑی فضول سی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس وقت جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، جو تقرریاں، تبادلے اور اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے اشارے ایسی طرف ہی جاتے ہیں کیا کیا جائے۔ لیکن جو قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ اپنے اندر ہی ایک بہت زیادہ دلچسپی کا پہلو رکھتا ہے، یعنی کہ یہ جو عملیات، گندے عملیات جو لوگ کرتے ہیں، ان کو ایک کھلی چھوٹ مل گئی ہے، اور وہ ہمارے خاندانی اور فیملی سسٹم کے اوپر بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں دباؤ لانے کی کوشش ہے۔ بل پیش کیا تھا مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری فقیر احمد صاحب نے، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 297A اور ضابطہ فوجداری کے شیڈول 2 میں تبدیلی کی جائے، اور عملیات کرنے والوں کے جرمانے اور سزا کو بڑھایا جائے، اور جرمانے کو بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا جائے، اور سزا کو بڑھا کر 7 سال کر دیا جائے۔ یہ اس بل کے اندر بنیادی طور پر موقف تھا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ بل پیش کیا، جس کے بعد اس بل کو قائمہ کمیٹی میں پیش کر دیا گیا، اور قائمہ کمیٹی جو ہے اس حوالے سے قانون و انصاف کی، اس قائمہ کمیٹی نے اس بل کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد اس کی جو قائمہ کمیٹی کی سفارشات ہیں وہ قومی اسمبلی میں آئیں، اور قومی اسمبلی سے بھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر اس بات کا بہت زیادہ اس کے پہلو نظر آتے ہیں، کیونکہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تب بھی ان کے جو ایک روحانی پیشوا تھے وہ ایوان صدر میں مقیم رہتے تھے، اور وہاں پر ان کے لیے اونٹنیاں اور بکریاں اور اس قسم کی چیزیں وہاں پہ رکھی تھیں، وہ اونٹنیوں کے دودھ پیتے تھے، بکریاں، اس قسم کی چیزیں چلتی رہی ہیں، اور وہ صوفی صاحب جو تھے وہ ایوان صدر میں جب تک صدر صاحب وہاں پہ موجود رہے ہیں، آصف زرداری صاحب، وہ وہیں پر ہی موجود رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سیاست کے اندر یہ والے جو روحانی معاملات ہیں یہ خاصی حد تک اب موجود رہے ہیں، بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب، وہ بھی اس بات کا کئی مرتبہ برملا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ جو عملیات ہیں، یہ جو چلہ کشی ہے، اس قسم کی دیگر چیزیں، وہ اس کے تحت ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، جب مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابی مہم چلا رہی تھی، تو ان کے ہاتھ کے اندر وہ جو ایک گلاس وہ پکڑتی ہیں، پتہ نہیں وہ سٹیل کا ہے یا ایلومینیم کا ہے، کس کا ہے، وہ جو گلاس وہ پکڑتی تھیں، اس کے اوپر بھی ٹرینڈز چل گئے تھے کہ مریم صاحبہ یہ جو گلاس لے کے پھر رہی ہیں، اس گلاس کی کوئی خاص لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص عملیات ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ گلاس آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ یہ اس کی تصویریں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت، کہ وہاں پر وہ گلاس لے کے وہ پھر رہی تھی مختلف تقریبات کے اندر، مختلف یہ جو اجتماعات ہیں اس میں بھی، ادھر PDM کے اندر بھی جب جلسے جلوس ہو رہے تھے تب بھی وہ گلاس اس حوالے سے چل رہا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید جب اپنی پاکستان کے اندر پالیٹکس کرتی تھیں، وہ ہاتھ میں ایک تسبیح لے کے پھرتی تھیں، تو اس پر بھی اعتراض شروع ہو جاتا تھا کہ جناب یہ تسبیح کے اوپر جو پڑھ رہی ہیں یہ کوئی خاص چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ والے معاملات بہت زیادہ اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے وہ اپنی لاشیں لے کر، اپنی شہداء کی لاشیں لے کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ میں، تو وزیر اعظم نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے شہداء کو ان کی تدفین نہیں کریں گے تب تک میں نہیں آؤں گا، اور اچھا خاصا انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا، اور پھر آخر کار جب انہوں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ 8-10 دن ہو گئے تھے وہ اپنی لاشیں لے کے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یار اس کو اب ہم اتنی زیادہ میتوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے ان کو سپرد خاک کیا۔ پھر پرائم منسٹر گئے، لیکن جو سلیکٹڈ جو تھے لوگ ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کو منع کیا گیا ہے کہ جناب آپ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر موت واقعہ ہوئی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ذرا پتہ نہیں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، پتہ نہیں کون سی سودک یا پتہ نہیں اس قسم کا کوئی لفظ ہے، تو وہاں پر آپ وہاں پہ نہ جایا کریں۔ تو اس قسم کے رجحانات ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لیکن اس بل کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو خاندانی نظام ہے ہمارا وہ بڑا درم برم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بہو ہے وہ ساس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے،
ہے, ساس بہو کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, بہو نند کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, نند بہو کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, ماں بیٹے کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, بیٹا ماں کے خلاف شروع ہوتا ہے. اس قسم کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو خاندانی نظام ہے یہ عموماً تعویذوں کے سر پہ ہی چلتا نظر آتا ہے, کیونکہ ہر بہو ہر ساس سے ناراض رہتی ہے, ہر ساس ہر بہو سے ناراض رہتی ہے. تو یہ اس قسم کی بھی چیزیں اب بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر اب پھیل گئی ہیں. اگرچہ تو یہ بدعتیں ہیں, ان بدعتوں سے دور رہنا چاہیے, لیکن کیا کیا جائے, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک چیز جب ٹاپ سے آتی ہے, جب ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو اپنی آئیکونک فگرز کے طور پر تصور کرتے ہیں, کیونکہ وہ سیلیبریٹیز بن چکے ہیں. عمران خان ایک سیلیبریٹی ہیں, پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. جب وہ کوئی کام اس طریقے سے کریں گے, مریم صاحبہ کو لوگ اس طرح کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو یقینی طور پر اس کی پیروی بھی ہوتی ہے, اور جب پیروی ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا, وہ مریم صاحبہ کا جو گلاس تھا وہ بہت زیادہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل گئے, اور پھر بہت اس حوالے سے گفتگو شروع ہو گئی. مریم صاحبہ سے مجھے یاد آیا کہ مریم صاحبہ کے بیٹے کی جو شادی کی ہے, جو نکاح ہے, اس کی تاریخ کا وہ فکس کر دی گئی ہے 22 اگست کو, اور مریم صاحبہ نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کی تصدیق بھی کیا, بلکہ وہ جو نکاح کا جو کارڈ ہے اس کو بھی شیئر کیا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ خبر اس خاکسار نے 6 جون 2021 کو اور اس کے بعد 11 جولائی 2021 کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ان دونوں جو ویڈیوز ہیں, ان کے تھم نیلز آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ مریم صاحبہ کا جو شادی کا کارڈ ہے یہ بھی اب اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور مریم صاحبہ نے اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں وہاں پہ شرکت نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرا نام ECL میں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے حکومت وقت سے کسی قسم کی نہ کوئی درخواست کروں گی, نہ ہی کسی قسم کی رعایت طلب کروں گی, کیونکہ یہاں پر ان کے سامنے بات کرنا یا جھکنے کا ہر ایک مقصد ہے وہ دوسرا لیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں اپنی جو والدہ ہیں ان کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان آئی تھی اپنے والد کے ساتھ, اور پھر یہاں پر جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بھی ایک ہسٹری ہے. اب میں نے آپ کو یاد ہے کہ 6 جون 2021 اور اس کے بعد 11 جولائی 2021 یہ میں 2 ویلاگس کیے تھے, اور ان دونوں ویلاگس کے اندر میں نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہے اس کے حوالے سے جو رشتہ ہے وہ طے پا گیا ہے, اور دلہن کو بھی پسند کر لیے گا یقینی طور پر. لیکن پہلی بات یہ تھی کہ ان کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اس منگنی کو نکاح کی تقریب میں بدل دیا گیا. پھر میں نے 11 جولائی کو جو ویڈیو کی تھی اس کا تھم نیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر میں نے آپ کو نہ صرف دلہن کا نام بتایا تھا بلکہ ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ وہ سیف الرحمان صاحب کی صاحبزادی ہیں, اور یہ رشتہ کس طرح طے پایا تھا. مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ نے اس رشتے کو طے کیا تھا, اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھا تھا. اور اس کے بعد یہ جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی رعایت نہیں لوں گی. اب اس کے بعد جو چینل ہے 24 اس کی ویب سائٹ پر ایک خبر اپلوڈ کی گئی ہے, اور اس خبر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو مریم صاحبہ ہیں اور ان کے جو خاوند ہیں کیپٹن صفدر صاحب, یہ دونوں اب لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا. 24 کی یہ خبر ہے, اور وہ گزارش کریں گے معزز عدلیہ سے کہ ہمیں 2 ہفتے کے لیے ہمارے نام کو ECL سے ہٹایا جائے, تاکہ ہم اپنے جو صاحبزادہ ہے اس کی شادی کی تقریب میں شرکت کر سکیں, اور شرکت کر کے ہم 2 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے. دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر احتساب ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کسی طور پر بھی مریم صاحبہ کا نام اور کیپٹن صفدر کا نام ECL سے نہیں ہٹائیں گے, اور ہم ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر یہ دونوں بیرون ملک گئے تو پھر نواز شریف صاحب کی طرح وہیں پہ قیام کریں گے, واپس نہیں آئیں گے. اور چونکہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا مجرمان کی حوالگی کا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے, لہٰذا ہم ان دونوں کو واپس لے کے بھی نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر ہائی کورٹ سے رجوع بھی کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہائی کورٹ اگر ان کے حق میں بھی فیصلہ دے دیتی ہے, تو پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے گا, کیونکہ حکومت نے اس معاملے کو تسلیم نہ کرنے کا, یعنی کہ ان کو اگر ریلیف ملتا ہے عدلیہ سے تو انہوں نے اس معاملے کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یقینی طور پر پھر وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب چونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, 10-12 دن رہ گئے ہیں, ان 10-12 دنوں کے اندر
इतनी ज़्यादा तेज़ी से पेश रफ्त हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के अंदर भी वो जाएंगे आज या कल या परसों, जब भी वो हाई कोर्ट के अंदर रजू करते हैं 24 चैनल की खबर के मुताबिक वहाँ पर जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इस दौरान तक 22 तारीख आ ही जाएगी। लिहाजा उन मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के बैरून मुल्क जाने के इम्कानात खासी हद तक कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाहर तौर ये उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि उनका साहबजादा जो है वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहा है, और दोनों जो जोड़ा है उनके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो इस हद तक अब आलूदा हो चुका है कि हम किसी की फैमिली के अंदर ये जो खुशी है हम इसको भी अब बांट नहीं सकते। उसूली तौर पर तो इस किस्म का कोई थोड़ा सा गुडविल जेस्चर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन चूँकि अब ये सियासी, मैंने आपको बताया ना कि पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी को भी अगर कोई रिलीफ देने की कोई बंदा बात करता है तो वो फौरी तौर पर बात है जी NRO मांग रहा है, जी ये NRO मांग रहा है। एक तरफ इस किस्म की सिचुएशन चल रही है और दूसरी तरफ हुकूमत जो अपने काम हैं वो चलाई जा रही है, और तवीज़ गंडे को इजाज़त मिल गई है जनाब, उनको तवीज़ गंडे करने वालों को, अमलियात करने वालों को, जादू टूना करने वालों को कि जनाब आपको खुली छुट्टी है। मैं ज़्यादा इस पर जिक्र इस वजह से भी नहीं कर रहा, इस मामले को ज़्यादा खोल के आपको इस वजह से भी नहीं बता रहा कि अभी रिसेंटली इमरान शफकत साहब ऐसे मामलों में मुझे बार बार याद आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो FIA वाले लेके गए थे और उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो वो डिटेल्स जारी की थी, वो जो प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम इमरान शफकत साहब को लेके क्यों गए थे, उसके अंदर उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया था। और चूँकि वो जो उसके उस खबर के ताने बने हैं वो ज़रा बहुत आगे जाके मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी अंदाज़ा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया और इस फ़ैसले के मुज़मरात क्या हो सकते हैं। लिहाजा ये जो ख़बर है इसके पीछे जो छुपे हुए हक़ाइक़ हैं वो अब हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, उसको ज़्यादा डिटेल में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि आप ख़ुद मेरा ख़्याल है अच्छे खासे इन सारे मामलात को समझ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम इस जो कौमी असम्बली के अंदर ये जो बिल मुस्तरद हुआ है सिर्फ़ अपने आप को उसी हद तक महदूद रखें और उसी को लेके आगे चलें। लेकिन ये जो ऐसे अमलियात करते हैं यकीनी तौर पर ये हमारी सोसाइटी के लिए ख़ासे नुकसानदेह हैं, इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को संजीदगी से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।